اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے سر۔ ذرا جی آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ ان کے جواب پہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے اس آیت کی روشنی میں جو بالخصوص آیت نمبر 6 ہے سورہ حجرات کی اور 11ویں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، ہماری جو جنریشنز ہیں، جو کچھ ہم ٹی وی آج پہ آپ جیسے کوئی شخص ہوں آپ کو کوئی نہیں بلائے گا، کوئی ذرا آپ جیسا کوئی اور ہو، ذرا ادھر ادھر دو چار کر دے باتیں، وہ آپ دیکھیے کتنے یہ بیٹھے ہوئے سب آپ کو بلائیں گے، آپ شام کو ہمارے ٹی وی چینل میں آ جائیے گی۔ مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ایسے وہ لوگ جن کو کبھی ہم عدالت میں نہیں دیکھتے، وہ سارے لوگ شام کو ہم ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور قانون اور آئین جو ہے اس کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ کورٹ رپورٹنگ بھی نہیں کریں گے آپ، جب نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ سلیکٹو جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں، معاشرے میں بتا رہے ہیں آج یہ ہوا، اب اس پہ جا کر کے کورٹ کے فیصلے سے پہلے تنقید شروع کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کچھ ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جج کی کرسی میں ہونا چاہیے۔ آیت کا جی آیت نمبر ہے سر صفحہ نمبر 3 پہ، جی سورہ حجرات ہے سر، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ صحیح۔ دوسری آیت ہے سر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور اس میں سے ایک دوسرے کے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے سر۔ ذرا جی آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ ان کے جواب پہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے اس آیت کی روشنی میں جو بالخصوص آیت نمبر 6 ہے سورہ حجرات کی اور 11ویں۔ جی سیدنا تورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی یا اس کی توہین یا اس کو اذیت پہنچا کر کوئی لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرح کا لقمہ جہنم سے کھلائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی اہانت کرنے کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی مثل کا لباس جہنم سے پہنائے گا۔ اور جو آدمی کسی آدمی کی وجہ سے شہرت والے مقام پر کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن شہرت کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ یہ کافی زیادہ حدیث سر میں نے اس میں کمپائل کی ہیں جو اسی آپ نے تو کافی کام کیا ہے سر۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو مجھے بیک بائٹنگ پہ، ایک جارڈینین اسکالر تھے، میں نے ان کا پروفائل بھی دیکھا، بہت ہی مستند یہ ورژن مجھے ملا، پوری کتاب میں نے اس میں لگائی ہے جی، غیبت کے متعلق اسپیسیفک ان کا، اور تمام ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے پھر قرآنی آیات کی کمنٹری جو میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے، پھر احادیث کو بہت ہی تفصیل سے۔ کون سے اسکالر تھے یہ سر ہے میں نے صفحہ نمبر 13 سے لے کے 74 تک جی۔ ان کا نام کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں سر، یہ ہے سر حسین الاویشا، یہ جارڈینین اسکالر ہے سر، اگر گوگل سے ان کا پروفائل بھی آپ اس میں کون سی صفحے پہ ہمیں؟ سر اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سارا اگر صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں گے، انہوں نے تمام بیک بائٹنگ کے تمام ایسپیکٹس کو، غیبت کو، ایذا پہنچانا، کسی کی عزت اچھالنا بغیر، اور پھر خاص طور پہ جب آپ کو یہ پتا ہو، اس پہ بھی بہت زیادہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے تب بھی آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے، اور اس پہ تو پھر احادیث ہیں، پھر قرآنی آیات ہیں، اور یہ تمام ٹاپکس جو ہیں سر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیبت سچی بات کو ڈیفائن جی ایسے ہی بہتان جھوٹ ہے، یعنی اس پہ بھی منع فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سچی بات ہے اس پہ بھی پردہ پوشی کرنی، یہی غیبت ہے۔ بہت مواقع پر میں نے حدیث جو جمع کی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم تو صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو عیب ہے اس آدمی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے اور بیان کرو گے تو یہ پھر بہتان ہے، جو کہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ سر اس کے تمام کانٹینٹس میں تمام ٹاپکس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے کور کیا۔ اب ہمیں کچھ دلچسپی نہیں رہی
اپنے دین سے چلیں پاکستان میں تو مسلمان کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں، مگر یہ کوئی کلچر ان چیزوں سے ڈس ایگری کرے گا؟ اب یہ چیز اگر آپ، یہ تو گئے ہوئے ہم میں سے دوسرے لوگ بھی گئے، مجھے یہ ایسی بات نہ تو انگلستان، آپ تو خیر آپ ہر چیز کا ٹی وی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کوئی یورپین کنٹری میں ایسے نہیں کرتے، وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ تو اپنی مرضی کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، مگر جب وہ ان کے پاس ملینز آف پاؤنڈز کو سو کرنا پڑ جاتا ہے، بالکل ایسا یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ اب یہ ہمیں لے جا رہے ہیں کہ نہ صرف کنٹمپٹ پہ لے جائیں بلکہ کہہ رہے ہیں ڈیفیمیشن بھی کروائیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں. ویسے جو آدمی اگر معافی مانگے اس کو کیا کرنا چاہیے, بخشنا چاہیے یا نہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ اگر تو ندامت ہے اور پشیمانی کا احساس ہے اور بڑی کسی کوئی ملفوف انداز میں نہیں ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اگر ندامت کا احساس ہے تو پھر اس صورت میں اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کے حوالے سے بھی کوئی کمٹمنٹ ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی یقین دہانی ہے تو پھر اس صورت میں تو پھر معافی کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہمیں دین الہی میں ملتے ہیں. سر پہلی فرصت میں مگر کر لینی چاہیے. جی پہلی فرصت میں بلا شبہ یہ بات پہلے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے, جی بجا کوئی راستہ ہی نہیں ہے باہر. دیکھیں ہمیں کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کنٹمپٹ میں کرنے کا, مگر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. کیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے سر, ہماری جو جنریشنز ہیں جو کچھ ہم ٹی وی آج آپ جیسے کوئی شخص ہوں آپ کو کوئی نہیں بلائے گا, کوئی ذرا آپ جیسا کوئی اور ہو ذرا ادھر ادھر دو چار کر دے باتیں, وہ آپ دیکھیے کتنے یہ بیٹھے ہوئے سب آپ کو بلائیں گے, آپ شام کو ہمارے ٹی وی چینل میں آ جائیے گی. مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, ایسے وہ لوگ جن کو کبھی ہم عدالت میں نہیں دیکھتے وہ سارے لوگ شام کو ہم ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور قانون اور آئین جو ہے اس کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے عدالت میں کسی عدالت ان کا حق ہے تبصرہ بے شک کریں, مگر ایک چیز انفلوئنس کرنا ججمنٹ ایک دوسری بات ہوتی ہے, چلیں وہ بھی آپ چھوڑیں, مگر یہ تو سیدھا سادہ الفاظ کا چناؤ, آپ وہی بات دوسرے طریقے سے بھی جی شائستگی سے بات کرنا ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں یقیناً ختم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہو چکا ہے. جی ایسے ہی ہے, ہم تقریباً انتہا کو میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو خوفناک اس کے نتائج ہیں وہ ہماری جو بچے ہیں, اگلی نسل جو ہے جن کو ہم نے یہ امانت سپرد کرنی ہے, یہ معاشرہ جیسے ہم سے بہتر ہوں گے اللہ کرے سر, لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کہ ہم ان کی تربیت اور ان کی اخلاقی جو تربیت ہے بالخصوص اس سے زیادہ پستی میں ہم اور جا سکتے ہیں؟ سر نہیں ہے جی, بالکل بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور گفتگو کا سلیقہ اور شائستگی سے بات کرنا یہ ہمارے یہ بہت ہی, اور اب تو ہم یہاں پہ کورٹ روم میں روسٹرم پہ بھی یہ جو ہے ٹیمپر لوز کرتے ہیں, جہاں سے ہم نے یہ ساری ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور سلیقے سے اختلاف کرنا سیکھا ہے ہم نے اپنے سے. اور جو پروفیشن ہم نے جب اپنے پاس لیا تھا بطور امانت, یقیناً یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. آج ہم نے اس کو بنا دیا ہے اور یہ اس میں ہمارا سب کا کنٹریبیوشن ہے اور اس میں بطور معاشرہ ہم سارے, اور یہ ٹی وی چینلز کا میں سمجھتا ہوں کہ جی, اور پھر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر, ان کے لائسنسز کے اندر ہے پیمرا کے, آئی ہیو ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ پیمرا ان اے فیو کیسز, ان کے اپنے لا کے اندر ہے کہ یہ اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ ایک اپنا ایئر ٹائم جو ہے اس کو مخصوص کریں گے, اس میں پیٹریوٹزم پروموٹ کریں, لوگوں کو صفائی ستھرائی پہ تلقین کرنے کے حوالے سے کبھی بھی پیمرا انشور نہیں کرتا جی اس بات کو. یہ پیمرا تو دیکھیں ایک ایکسٹریم بات کرتا ہے, انہوں نے کوئی آرڈر جاری کر دیا کہ جی کورٹ کی نشر ہی نہیں کریں گے جی, یہ تو میں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی, یہ تو بالکل غلط ہے. نہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے کریں, بالکل کریں, کب ہم نے یہ تو بالکل فرض ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف میڈیا ہے, یہ ہم تو ہمیشہ اس کے بہت محتاط ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. کبھی جب کیمرہ نے کرنا ہوتا تو وہ یہ بھی کر دیتی ہے کہ ایون کورٹ رپورٹنگ بھی نہیں کریں گے آپ, جب نہیں کرنا ہوتا تو یہ سب کچھ بالکل بجا. جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں معاشرے میں, بتا رہے ہیں آج یہ ہوا, اب اس پہ جا کر کے کورٹ کے فیصلے سے پہلے تنقید شروع کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جج کی کرسی میں ہونا چاہیے.